अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ी अनबिलीवेबल खबर पाकिस्तान के अंदर आ रही है और ये बड़ी खौफनाक खबर है कि पाकिस्तान से नाज़रीन एजेंसियों के बंदे उठाए जा रहे हैं और गायब किए जा रहे हैं। उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। ये आपके सामने रखेंगे, आपको चौंका देगी ये खबर और ये बड़ी परेशान कुन खबर है। फिर नाज़रीन, साद रिजवी के बारे में पाकिस्तान का जो प्राइम अंग्रेजी अखबार है आज पहले पेज के ऊपर ये स्टोरी लिख रहा है। साद रिजवी, अनस रिजवी, मेरे ख्याल में एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है कि जनाब ये कोई पता नहीं, ये जिन बन गए हैं, ये हवा में घुल गए हैं, किधर चले गए, कोई इतलात नहीं है, कोई खबर इनके बारे में भी नहीं है। तो पाकिस्तान की नाज़रीन एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बंदे भी गायब हो रहे हैं, साद रिजवी भी गायब हैं, अनस रिजवी भी गायब हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मामला चल रहे हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, अफगान तालिबान यानी समझ से बाहर है कि ये आखिर चाहते क्या है। एक बड़ी घटिया किस्म की, कमीनी किस्म की स्टेटमेंट दी है। हालांकि दोहा में इनके साथ जो नेगोशिएशन चल रही है, ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है। अफगानिस्तान को भी, तालिबान को भी कम से कम नाज़रीन एक रोड साइड मलेशिया से निकलकर उन एक स्टेट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सोवरेन रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन तुच्छी हरकतों से नाज़रीन अफगानी बाज नहीं आ रहे। अब एक दफा फिर नाज़रीन उन्होंने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है, जिस पर दुनिया कमेंट्री कर रही है और ये कह रही है कि नाम अफगान तालिबान, ये जो तालिबान है इनकी नीयत ठीक नहीं है। बीबीसी से रिपोर्ट कर रही है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन खबर है। एनसीसीआईए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफआईए के अलावा एक अलग से पूरा एक इदारा कायम किया गया, पूरी एक एजेंसी कायम की गई और इसका मकसद यही था नाज़रीन के जो भी साइबर क्राइम होता है, या साइबर क्राइम क्या होता है ना, मेरे जैसे बंदे के ऊपर भी 2-3-4 इंक्वायरीज इन्होंने शुरू की हुई हैं और एंटायर स्टेट और रियासत मुखालिफ और पता नहीं क्या क्या इन्होंने सारी चीजें डाली होती हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो कि काम करता है और अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन एनसीसीआईए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के 7 ऑफिशियल्स को लाहौर से गायब किया गया है, एक गुजरांवाला से और एक इस्लामाबाद से गायब है। और इस्लामाबाद से जो गायब है नाज़रीन वो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, जिन्हें गायब किया गया है। अब हैरानकुन तौर पर नाज़रीन इनकी जो बेगम है, उन्होंने जाकर एक मुकदमा दर्ज करवाया कि भाई एक हफ्ता हो गया है, ये बंदा गायब है, इसके बारे में बराए मेहरबानी को इतलात दें। लेकिन अभी खबर आ रही है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अगवा होने वाले डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया रोजीना उस्मान भी लापता हो गई हैं। रोजीना उस्मान अपने शोहर के अगवा के मुकदमे में मुकदमे की मुद्दईया थी। तो अंदाजा लगा लें कि उनकी जो मिसेज हैं वो भी गायब हो गई हैं। डायरेक्टर साहब खुद भी, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, खबर नहीं है। और उनकी जो मिसेज हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, उनके बारे में भी कोई इतलात नहीं है, उनके बारे में भी कोई खबर नहीं, उन्हें भी किसी ने चुक लिया। तो ये नाज़रीन हो रहा है और ये बहुत परेशान। अब इसके बारे में नाज़रीन हकायक खुलकर नहीं आ रहे। जो हाई प्रोफाइल केस ये देख रहे थे, असद साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया है। ये नाज़रीन वो जो जुआ कंपनीज हैं जिन्होंने यूट्यूबर्स के जरिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए पाकिस्तान में जुए को फैलाया था, या लोगों से अरबों रुपए इन्होंने बटोरे थे या निकलवाए थे, डाका मारा था। ये एजेंसी नाज़रीन खासतौर पर उस केस के ऊपर एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, प्रोसीड कर रही थी। लेकिन उसके बाद इनके जो ऑफिशियल्स हैं अचानक से वही गायब होना शुरू हो गए। अब 7 एक बहुत बड़ा नंबर है जो लाहौर से मिसिंग है, गायब है। फिर एक गुजरांवाला से, फिर एक इस्लामाबाद से। तो खैर बड़े अहम तरीन ऑफिशियल हैं, यानी ये डिप्टी डायरेक्टर हैं जिन्हें उठा लिया गया और उनकी मिसेज ने मुकदमा दर्ज करवाया और उन्हें भी उठा लिया गया है, उन्हें भी गायब कर लिया गया है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है और ये अनबिलीवेबल है, ये बहुत गैर मामूली और ये परेशान कुन है। फिर नाज़रीन जो मोहतरम साद रिजवी साहब हैं और अनस रिजवी साहब हैं, ये कोई समझ नहीं आ रही नाज़रीन, ना तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट इनका किसी भी बंदे का इस पार्टी का काम करता है, ना इनकी अपनी कोई प्रेजेंस है और ये बिल्कुल ही गायब हो गए जैसे यानी कभी थे ही नहीं। अब ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ये डॉन न्यूज है, इन्होंने बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि जनाब साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में खबर आ रही है कि जनाब उनकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है वो आजाद कश्मीर की लोकेशन है। और मुरीद के में जब क्रैकडाउन हुआ, डॉन अखबार के मुताबिक ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे गलियों से निकले और ये बाकायदा से मोटरसाइकिल राइडर कैरिंग द साद रिजवी एंड हिज ब्रदर हैड मूव टुवर्ड्स नियर बाय स्ट्रीट्स, यानी कि उन गलियों से निकलते हुए ये कश्मीर चले गए। और अब बाकायदा से कश्मीर की जो वहां की अथॉरिटीज हैं उन्हें बाकायदे से सेंसिटाइज किया गया है कि जनाब इस बंदे को पकड़ें और इतलात की इनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस हो गई है। फिर नाज़रीन ये भी खबर आ रही है कि तकरीबन 95 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं जो कि साद रिजवी साहब खुद ऑपरेट करते थे। अब 95 के करीब बैंक अकाउंट नाज़रीन सिर्फ एक बंदा ऑपरेट कर रहा था। और फिर जो दूसरी खबर आ रही है कि 15 के करीब तो ऐसे अकाउंट थे जहां पर सूद के पैसे भी जमा हो रहे थे, यानी खुलकर उन अकाउंट्स के अंदर सूद भी लिया जा रहा था। ये अकाउंट्स हैं जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने जनाब ये जब्त किए हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर जनाब बड़ी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस भी होती रही हैं और ये बड़ी खौफनाक कहानियां जो निकल कर सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन ये ठीक है, गलत है, चलो ये तो ज़ाहिर मामला अदालत के अंदर जाएगा, उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन ये दोनों भाई गायब, मिसिंग, कोई इतलात नहीं है। इनकी पार्टी की जो
شورا تھی ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے. 3-4-5 ہزار بندہ بھی ان کا گرفتار ہو گیا ہے. پھر ان کے مدرسوں کو بھی تالے لگائے جا رہے ہیں, بند کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ درست ہے کہ یہ دونوں بھاگ گئے ہیں اور کشمیر چلے گئے تو پھر یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے بچے مروا دیے سڑکوں پر لا کر, اور اس کے بعد آپ خود آئی ڈونٹ نو, یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سی سٹوری ہے جو کہ ابھی تک نکل کر سامنے آ رہی ہے. اور اس میں مزید روزانہ کی بنیاد پر جو کنفیوژن ہے ناظرین, بدقسمتی سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ کنفیوژن اب ختم نہیں ہو رہی, یہ مزید آگے بڑھ رہی ہے. اب ناظرین جو معاملہ ہے افغان طالبان کا, یہ صورتحال بڑی خراب ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ناظرین اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچ گئے ہیں. کے پی کے اسمبلی کے اندر ایک بڑا اہم ترین اجلاس ہے, اور وہاں پر آج بہت ساری چیزیں واضح کی جائیں گی, بڑی سخت ترین گفتگو اور بات چیت ہوگی. ایک اور چیز ناظرین, سہیل آفریدی کو ابھی تک نئی کابینہ بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ملنا ضروری تھا, خان کے ساتھ ان کی ملاقات ضروری تھی, لیکن ابھی تک کوئی ملاقات کا کوئی راستہ نہیں نکالا گیا. یعنی اندازہ لگائیں ناظرین, ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے, ایک نیا چیف منسٹر بنا ہے, ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے, ایک نوجوان ہے. ہونا تو یہ چاہیے, دیکھیں بیٹر سینس پریویل کرنا کیا ہوتا ہے, یا بہتر سمت میں ڈائریکشن میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ اسے فیسیلیٹیٹ کرتے, آپ اس کی ملاقاتیں کرواتے, آپ انگیج کرتے کہ بھائی ہم نے راستہ نکالنا ہے, ہم نے یہ درمیانی راستہ ہے, یہاں پر یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے, لہذا مل جل کر آگے بڑھتے ہیں اگر واقعتاً پاکستان کے اندر سے کرائسس کو ختم کرنا ہے. لیکن ابھی تک ناظرین وہ عدالتوں کے اندر تک کھا رہے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات سہیل آفریدی کی نہیں ہو رہی. سہیل آفریدی بڑا واضح کر چکے ہیں کہ میں وفاق کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعاون یا کوئی بھی میٹنگ یا کوئی کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک عمران احمد خان نیازی مجھے اجازت نہیں دیتا یا خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو جاتی. اب ایک صوبہ ہے ناظرین, اسٹریٹجکلی سب سے اہم ترین صوبہ ہے, 4 کروڑ اس کی آبادی ہے, اور وہاں کی کوئی کابینہ اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی اتھارٹیز ہی اس طرح سے ان پلیس نہیں ہیں جو کہ کام کر سکے اور وہ صوبہ فنکشنل ہو. اور اندازہ لگائیں ناظرین, وہاں پر دہشت گردی ہے, وہاں پر ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو کتنا زیادہ, یعنی ہم نے دیکھا کہ فوجیوں کو شہید کیا گیا ایک بڑی تعداد میں. اس صوبے کو لے کر ناظرین ہم سب کو ایک ہائی آن ٹوز ہونا چاہیے تھا, ہمیں سینسیٹیو ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی جو ہمارا رویہ ہے یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ارباب طاہر صاحب نے جناب اس کے اوپر فوری طور پر تو خیر کوئی نوٹس نہیں لیا, لیکن انہوں نے جمعرات کے لیے نوٹسز کر دیے ہیں کہ جناب انٹیریئر منسٹری, اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور جو بھی اتھارٹیز ہیں بہرحال وہ آ کر جواب دیں کہ سہیل آفریدی کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے, کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ عمران احمد خان نیازی سے ان کی ملاقات ہو سکے. ناظرین رات کو مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات چیت کی, اور درست بات چیت کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب جب بہترین ایکسپورٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں اور سہیل آفریدی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کر رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ جناب ویل ڈن, یو آر بیک, گڈ ٹو سی یو بوائے, گڈ ٹو سی یو, شہباز صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دوسرا ٹیلی فون اٹھاتے, وزیر داخلہ کو فون کرتے اور کہتے کہ بھائی اس بچے کو آج ہی ملاقات کرواؤ, اس کی آج رات کو یا آج شام کو ہی اس کی ملاقات کروائیں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ. ہم نے آگے بڑھنا ہے, ملک کو آگے لے کر جانا ہے, اور صبح وہاں پر ایک غیر معمولی صورتحال ہے, لہذا ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لیکن نہیں. بہرحال اسمبلی کا ناظرین خیبر پختونخوا اسمبلی کا سیشن شروع ہونے والا ہے, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ لیٹس سی کہ وہاں پر اب کیا گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے. اب ناظرین جو افغان طالبان کے حوالے سے خبر ہے یہ غیر معمولی خبر ہے, اور جو بیہیویئر ہے طالبانیوں کا یہ بھی بہت غیر معمولی ہے. ایک اوور کانفیڈنس ناظرین ان کے اندر نظر آ رہا ہے, اور جو اوور کانفیڈنس ہے یہ کس کی وجہ سے ہے, یہ کون ہے جو انہیں بیک کر رہا ہے, اور وہ سب کو پتا ہے کہ کون بیک کر رہا ہے. لیکن یہ سٹوری ہے جناب یہ بی بی سی نیوز کی. افغانستان کے وزیر دفاع کا ڈیورنڈ لائن سے متعلق بیان اور دوحہ جنگ بندی معاہدے سے جڑی امیدیں اور خدشات, یہ بین الاقوامی میڈیا باقاعدہ سے اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب دوحہ کے اندر جہاں پر شہباز شریف جناب موجود تھے, خواجہ آصف صاحب موجود تھے, ہمارے انٹیلیجنس کے چیف موجود تھے, پھر ترکی کے انٹیلیجنس کے, دوحہ قطر کے, پھر ان کے انٹیلیجنس کے, اور پھر ان کے ڈیفنس منسٹر جناب مولوی یعقوب صاحب وہاں پر موجود تھے. اب ملاقات موجود تو تھے, لیکن اس کے بعد جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو یعنی پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کو ایک فرضی بارڈر قرار دے دیا, ایک فرضی بارڈر. اب جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور نیگوشیٹ کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بارڈر پار سے, یعنی آپ کے ملک کے اندر سے پاکستان کے اندر سٹرائک ہو رہی ہیں, آپ کے ملک کے اندر سے بھارتی پروکسیز آپریٹ کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لائن ہے, یہ جو بارڈر ہے, یہ بارڈر ہی فرضی ہے, یہ بارڈر اس سے فرضی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین, یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے, یونائٹڈ نیشن کی جنیوا کنونشن کے مطابق یہ بین الاقوامی ریکگنائزڈ بارڈر ہے. پاکستان نے فینس لگا کر مزید اسے واضح کر دیا, اور یہ باقاعدہ سے اس کے اوپر تمام تر انٹرنیشنل بارڈر کے پروٹوکولز لاگو ہوتے ہیں. یہ ایک ڈیوائیڈ ہے, افغانستان الگ سوورن اسٹیٹ اور پاکستان ایک الگ سوورن اسٹیٹ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ بارڈر نہیں ہے, ہم اٹک تک آئیں گے.
اور اٹک تک وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب اٹک تک جا کر یہ گریٹر افغانستان ہے جو کیا کر بنے گا. ٹھیک ہے بارڈر پورس ہے ناظرین, ایک طرف کچھ دیہات ہے دوسری طرف بھی دیہات ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایک بیانات اور پھر اس طرح کی سوچ پھر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی اور یہ اس طرح سے چل نہیں سکتی. اب یہ چیزیں ناظرین پاکستان کو ظاہر پش کر رہی ہیں کہ بھائی آپ افغان بارڈر کے اوپر ایک بفر زون کریٹ کریں, اور شاید یہی ناظرین مسئلے کا حل ہے جو کہ اب نظر آ رہا ہے. اگر یہی بیہیویئر رہتا ہے یا یہی رویہ رہتا ہے تو یہ بڑی خوفناک چیز ہوگی. اب دوسری چیز یہ ناظرین کہ دوحہ میں جہاں پر جا کر ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر قطر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارڈر کا خیال رکھیں گے اور بارڈر کے دوسری طرف جا کر کسی بھی طرح کا کرائسس کریٹ نہیں کریں گے, لیکن اس کو ریوائز کر کے دوبارہ سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے دوحہ قطر کی جانب سے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو لفظ بارڈر ہے اسے نکال دیا جاتا ہے. اب پاکستان کو ناظرین ظاہر اپنا انفلوئنس یوز کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی, اور قطر سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے وہ بارڈر کا لفظ نکالا ہے. اور یہ یقینی طور پر طالبان گورنمنٹ نے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ناظرین انہوں نے دباؤ ڈال کر قطر سے یہ بارڈر کا لفظ نکلوایا ہے. بی بی سی یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ ایک فرضی لائن ہے, یہ کوئی بارڈر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر کے تجزیہ کار بھی اور پاکستان کے اور گلوبل تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے, یہ ان کی ٹھگی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کچھ اور ایم کر رہے ہیں, یا یہ اس دوحہ ایکارڈ کو لے کر, یا دوحہ میں جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, ایکارڈ تو نہیں خیر, یہ اس چیز کو لے کر سیریس نہیں ہے, یہ سنجیدہ نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی ناظرین سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان میں سے کچھ نکلے گا نہیں, کچھ پازیٹیو نہیں نکلے گا, کچھ بہتر نہیں نکلے گا. اللہ کرے کہ ناظرین ایک بیٹر سینس پریویل کرے, چونکہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو یہ اس طرح کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک جنگ میں جائے, ایک وار میں جائے اور ایک کانفلکٹ ہو جو کہ وہاں پر جاری رہے اور دونوں طرف نقصان ہو. لیکن ظاہر ان کے پیچھے ناظرین ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ڈپلومیٹکلی ہی ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے, ہم نے ڈپلومیٹکلی ہی انہیں قائل کرنا ہے, ہم نے انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے ہی طالبان گورنمنٹ کو ان ساری چیزوں کی طرف راہ راست کے اوپر لانا ہے اور ایک اچھے بچے کے طور پر انہیں بہیو کروانا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. پڑوسی آپ چینج نہیں کر سکتے, پھر ان کے ساتھ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہے کہ آپ پھر دہائیوں کی جنگ ان کے ساتھ لڑنے چلے جائیں اور معاملات شروع ہو جائیں اور یہ پھر پہاڑوں میں جا کر گھس کر ایک گوریلا وارفیئر شروع کر دیں. لیکن یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں ناظرین ان سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر تک چلے گا نہیں اور یہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گی. اگلی جو میٹنگ ہے وہ ترکی میں ہے 25 تاریخ کو. لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.